تقریب کو ایسے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ذرا سا آپ کو غالب کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف، گو کہ سمایا نہیں جا سکتا ایک مختصر تعارف میں غالب کا مکمل حوالہ، لیکن صرف تاکہ ہم اس تھوڑا سا ماحول بھی سرد ہے، اس میں گرم ہو جائیں اور تقریب بھی گرمی کی طرف آگے نکل جائے، تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غالب آگرہ میں پیدا ہوئے، اور آگرہ سے اچھا یہ بھی جاننا اہم ہے کہ غالب کے جو آباء و اجداد ہیں وہ مغلوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہندوستان یا بر صغیر میں داخل ہوئے تھے، اور غالب نے اس پر یہ شعر بھی کہا کہ سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ اب دیکھیے غالب کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے ظریف طنز کو، باریک مزاح کو بھی اس میں سمجھ لیتے ہیں۔ تو اب غالب کا یہ کہنا کہ سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، جبکہ غالب کا ذریعہ عزت شاعری ہی رہا، اور ہمیشہ سے ان کو ایک شاعر کے حوالے سے جانا گیا۔ اب دور حاضر میں شاعر ہونے کے جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ بہت بدل گئی ہے، لیکن ہم جس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ غالب شاعر تھے، وہ ان عظیم تصورات کو پیش کرتا ہے جس کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا رومی شاعر تھے مثال کے طور پر، اور فردوسی شاعر تھے اگر ایران کی تہذیب میں آپ دیکھیں، امرؤ القیس جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر نبی ہیں، وہ بھی شاعر تھے۔ تو شاعروں کا جو منصب ہے وہ اب ہمارے ہاں اس کی تعریف میں کچھ کمی آ گئی ہے، کچھ اس میں زمانے کے اور ماڈرنٹی کے اثرات بھی شامل ہو گئے ہیں، کہ اب جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی صرف شاعر ہے تو اس کے مطلب بڑے معیوب سے ہو جاتے ہیں۔ جیسے فراز صاحب نے بھی ایک جگہ کہہ دیا کہ فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو ہم اس کانٹیکس میں مرزا غالب کو شاعر نہیں کہہ رہے، بلکہ ان عظیم معنی میں شاعر کہہ رہے ہیں جس کے لیے عربی میں یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ شعراء تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں، خدا کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو حضرت غالب جن کا تذکرہ آج ہمارے موضوع بھی ہے، اور اس پر بڑی دیر تک یہ محفل میں آپ گفتگو سنتے رہیں گے، ان کا تعارف پیش کرتے ہوئے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آگرے میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد دلی آ گئے۔ دلی میں ان کا جو مشغلہ رہا وہ یہ تھا کہ شعر و سخن کی فکر کرتے، اور لوگوں سے ملتے، اور ان کی باتوں کو اس طرح سمجھتے، اور زمانے کی نبض پر اس طرح ہاتھ رکھتے جیسا کہ کماکو چاہیے تھا۔ اس لیے غالب نے ایک خط میں کسی کو یہ لکھا کہ میرے بارے میں کیا پوچھتے ہو، میں تو آدم شناس ہوں، یعنی میں نے انسان کو پہچانا ہے۔ تو اب ایک اس لیجیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارا ادارہ ہے، ادارہ انجمن عاشقان میر و غالب کا، جس کے مقاصد سے تھوڑا سا آپ کو باخبر کرتے چلیں جب تک ہمارے انشاءاللہ اور بھی اسپیکرز تشریف لے آئیں گے۔ تو اس مقدمے کی طوالت کے لیے معذرت، گو کہ یہ ہمارے اسکرپٹ میں نہیں ہے پروگرام کے، لیکن بہرحال کچھ آپ لوگوں کی دل جمی کے لیے، کچھ ہمیں گرم ہونے کے لیے جو وقت ضرورت ہے اس میں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی انجمن کراچی جیسے شہر میں ہو جہاں پر عاشقی کی بات کی جائے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ عاشقی کی بات کی جائے تو ہماری مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ ہم سچے ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جو اکابرین ہیں، میر ہیں، غالب ہیں، ان سے ہم یہ سیکھیں کہ عشق کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے زندگی میں، اور کون لوگ ہیں جو عشق کر کے کامیابی کی منزلوں تک پہنچتے ہیں، اور منزلیں بھی ان کے لیے اتنی کامیابی ان کو حاصل ہو جاتی کہ منزلیں irrelevant ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسی فضا برقرار ہو جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ در حقیقت جیسے غالب ہی نے کہا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو اس میسر نہ ہونے کی طرف ابھی ہمارے جو اسپیکرز ہیں وہ روشنی ڈالیں گے تفصیلاً،
لیکن میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر میں ایسی فضا ہموار ہو جائے کہ لوگ غالب کو نہ صرف پڑھنے لگیں، سمجھنے لگیں، اور اس سفر میں جتنا ہم سے ہو سکے ہم آسانی فراہم کریں. کہ دیکھیے جب بھی اس طرح کے اکابرین کسی قوم میں گزرتے ہیں تو بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے گزرنے کے وقت زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ زبان تبدیل ہونے لگتی ہے، تو وہ لوگ جو وہ زبان بولتے ہیں وہ بھی ان کا کلام پوری طرح نہیں سمجھ پاتے یا ان تک ڈیلیور نہیں ہو پاتا. ہمارے ساتھ دوہرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں اور غالب کے درمیان ایک ایسی صدی آ گئی جو انتہائی سرد صدی ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر ہم لوگوں کو عشق کرنا نہیں سکھاتے، اور جو تعلیمات ہیں ہمارے اکابرین کی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو ہمیں دوہری محنت یہ کرنی ہے کہ ایک تو غالب کو آپ لوگوں تک، ہم تک اس طرح پہنچانا ہے کہ وہ اب بھی مؤثر رہے، کیونکہ وہ ریلیونس میں تو ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ اگلے 1000 سال تک کم از کم ریلیونٹ رہے گا، لیکن ہمارے ایکسس میں بھی آ سکے. اور جس طرح سے کام دوسرے عظیم ہستیوں کے ساتھ ہوا، افلاطون کے ساتھ ان کے کلام کو جس طرح پیش کیا گیا، اسی طرح شیکسپیئر کے ساتھ مشکل لکھنے والے جن کی زبان بعد میں نہیں سمجھی جانی لگی، وہ تمام کوششیں ہم میر و غالب کے لیے بھی کریں کہ وہ عوام تک کما حقہ پہنچ سکیں. تو خواتین و حضرات، اس محفل کی جو رومانوی فضا برقرار ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور کراچی کی موسم کو بھی دیکھتے ہوئے، اور آپ میں سے بعض لوگ جن کی میں حالت دیکھ رہا ہوں ان کو بھی دیکھتے ہوئے، مجھے الاؤ کی بہت شدید کمی محسوس ہوئی کہ ٹی ڈی ایف گھر کی چھت پر ایک الاؤ یعنی بون فائر ہونا چاہیے تھا جس سے ہم زیادہ گرمی حاصل کرتے رہتے. اور اسی حوالے سے 2 روز قبل ابھی ہمارے ایک دوست نیچے تشریف فرما ہیں، انہوں نے اعتراض کے لہجے میں یہ احتجاج کیا کہ صاحبو سردیوں کی راتوں میں چھت کا مشاعرہ کون رکھتا ہے. تو اس وقت میرے ذہن میں جوش صاحب کا یہ شعر ذرا سی تبدیلی کے ساتھ آیا کہ مرزا غالب نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. اور ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسے ہی موقع پر حبیب جالب نے بھی کہا ہوگا کہ جالب پکارتی ہیں وہ شعلہ بیانیاں، جالب پکارتی ہیں وہ شعلہ نوائیاں. شعلہ نوائیاں کہتے ہیں وہ باتیں، وہ آہیں یا وہ نغمے جن میں شعلے بھڑکتے ہوں، یعنی ان میں آگ کی سی گرمی ہو. تو کہتے ہیں کہ جالب پکارتی ہیں وہ شعلہ نوائیاں، یہ سرد رت یہ سرد ہوا اس گلی میں چل. تو آئیے ہم آپ بھی گلی قاسم جان چل کر خود کو مرزا غالب کی شعلہ بیانیوں سے گرماتے ہیں. آپ سب حاضرین، ہمارے معزز شعراء اور جو اسپیکرز ہیں، اور ٹی ڈی ایف گھر کی انتظامیہ اور دوسرے لوگوں کا بھی جو اس میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، شکریہ مجھ پر قرض ہے اور اس کا ادا کرنا فرض ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اس موسم میں بھی غالب کے عشق میں یہاں تشریف لائے اور ہمارا خون گرمایا. غالب کے حوالے سے جو ہمارا عنوان ہے آج کی نشست کا، وہ یہ ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. یعنی ایک سوسائٹی میں غالب جیسی کسی فگر کی یا اس کے سوچ کے، اس کے افکار کے ہونے کی جو سگنیفیکنس ہے، جو فائدے ہیں، ان کی طرف روشنی ڈالیں. اور بہت دلچسپ گفتگو رہے گی، انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ رہیں گے ہمارے اس گفتگو میں. اور اس حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی گزارش میری، اور پھر میں ہمارے جو اسپیکر ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اپنا خیال بتائیں. کہ میرے خیال میں غالب کے جو بیشتر اشعار ہیں وہ فریم کی مانند ہیں جن میں آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی. یعنی آپ غالب کا شعر پڑھیں، ایک چوکھٹا ہے، ایک فریم ہے جس میں آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی. لیکن کمال اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب اس فریم میں تصویر کے بجائے آئینہ نمودار ہو جائے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایک تصویر سی آپ کے سامنے ہوگی اور رفتہ رفتہ اس میں ایک آئینہ نمودار ہو جائے گا، جس آئینے میں آپ خود کو دیکھ سکتے ہیں، زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. اور غالب کا مداح اس آئینے کے آگے اکثر وہی روایتی جملہ دہراتا ہوا نظر آتا ہے
کہ بول آئینے بول مجھے بتا، اور وہ آئینہ آپ کو ان حقائق سے باخبر کرتا ہے جن سے در حقیقت ہماری روحیں باخبر ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ اپنے کانشیس اور شعوری حالت سے ان سے بے خبر ہو چلے ہیں۔ وہ راستہ عشق کا راستہ ہے۔ اور اسی تمہید کے ساتھ میں ہمارے عزیز مہمان جناب خالد معین صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اس شعر کے حوالے سے آپ اپنی آراء سے سامعین کو نوازیں۔ تمام احباب کو، نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں، احمد نوید صاحب بیٹھے ہیں، حجاز مہدی نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت سارے پہلوؤں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، غالب کی شخصیت اور غالب کا فن، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غالب کی افادیت اور اہمیت ہمارے آج کے دور میں کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ سمجھ میں ہی نہیں بات تھی کہ غالب کتنے بڑے عہد آفریں عظیم شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں کتنے معنی پنہا ہوتے ہیں، معنی در معنی، اور وہ جو انہوں نے بعد میں ہم نے پڑھا پھر غالب کو جو اپنے تئیں پڑھنے کی کوشش کی، سمجھ میں تو وہ اب بھی پوری طرح نہیں آئے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ بھی غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو یہ گنجینہ معنی کا طلسم جو ہے وہ ایک ایسی بھاری ترکیب ہے کہ اب نویں کا اور 10ویں کا طالب علم اس کو کیا سمجھے گا، لیکن یہ ایک مال کثیر ہے، مال کثیر کا خزانہ ہے، گنجینہ گوہر معنی کا طلسم ہے۔ تو یہ اتنے بڑے قد و قامت کے شاعر ہیں جن سے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے مستقل بار بار، اور ہر بار پڑھنے میں بہت سارے نئے معنی اور نئی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ یہ غزل چل رہی ہے اس میں، اور غالب کے ہاں بہت سامنے کے معنی تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ایک معنی پہلو دار جو ان کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرح کا ایک سادگی کے ساتھ طنز ہے اور بلیغ طنز ہے کہ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خستہ کا مطلب شکستہ بھی ہے اور تباہ حال بھی ہے، تو کوئی ایسا شخص جو تباہ حال ہو، شکستہ ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، تو وہ اگر اپنے آپ کو ہی یہ کہہ رہے ہوں اور یہ کہیں کہ اس کے بغیر کیا رکے گا کائنات میں، کیا چیز رک سکتی ہے، وہ ساری چیزیں رواں دواں ہی رہتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ کہیں اس کے موجود ہے یا نہیں ہے، وہ کوئی کام کائنات کا رکتا نہیں ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی اس کو پکار رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، تو ایک بڑی بات ہے۔ غالب نے میرے خیال تہدار معنوں میں یہی ایک اشارہ اس میں کیا ہے، اور غالب کے ہر شعر میں ہی کوئی نہ کوئی ایسے بڑے معنی بھی پنہا ہوتے ہیں۔ غالب کے خطوط بہت بڑی بات ہیں۔ پہلی سطح پر یہ کہ غالب نے وہ جو ایک تصنع والی اردو تھی اور فارسی زدہ اردو تھی، اس سے بچ کر اپنے خطوط میں ایک مکالمہ ایجاد کیا، ایک ایسی گفتگو ایجاد کی جو سارے تکلفات سے مبرہ تھی، اور غالب کے خطوط 1857 کی بھی پوری جنگ آزادی کے ایک آئینہ دار ہیں، اور خود ان کی شخصیت کے، ان کے فن کے اور اس پورے عہد کے آئینہ دار ہیں، اور وہ اردو جو ہم آج کل لکھتے ہیں، غالب کے خطوط وہی اردو تھی۔ جب آپ کو اس شعر کے معنی و مفہوم جاننے کا اگر شوق ہوگا یا آپ جاننا چاہیں گے تو آپ کو یہ غزل دیکھنی ہوگی، اور یہ غزل ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں میں کدا نہیں، آستان دیر نہیں، آستہ بھی میں کدا ہی ہوتا ہے، دیر نہیں حرم نہیں در نہیں آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ تو غالب کی جو یہ غزل ہے، ہاں وہ نہیں خدا پرست، وہ تو پوری غزل پہ میں آتا ہوں کہ میں بتانے کی بات جو ہے وہ یہ ہے
کہ جب ہم اپنے تمام بڑے شعراء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ غزل ان کی کوئی شروع ہوتی ہے تو ایک موضوع لے کے چل رہی ہوتی ہے غزل، اور موضوع نہ ہو تو کم از کم ایک حال لے کے چل رہی ہوتی ہے جو اس لمحے شاعر کا ہوتا ہے، اور اس میں اس کے شعر ہوتے ہیں. اور یہ بہت مشکل چیز ہے یہ جو میرے کان میں لگائی ہے. تو جو اس کے موضوعات ہوتے ہیں ان لمحات کے جن کیفیات میں وہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ غزل سے شاعر کی توجہ تھوڑی سی ہٹتی بھی ہے بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ غزل ایک ہی دن میں ایک ہی لمحے میں ہو جاتی ہے، ایک ہی ساعت میں ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غزل کئی دن چلتی ہے، کئی ہفتے چلتی ہے. تو شاعر ان کیفیات سے نکل بھی جاتا ہے اور دیگر موضوعات اس غزل میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ جب مقطع آتا ہے، اور عام طور پہ روایت میں جو شعراء ہیں جتنے بھی بڑے شاعر ہوں سب نے جو ہے وہ مقطع ضرور لکھے ہیں، تو مقطع میں پھر وہی بات کہتے ہیں وہ. تو اب آپ دیکھیے کہ جو کیفیت ہے ان کی، ابھی خالد نے کہا کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ایک آدمی پہ، اور وہ آدمی کہ جو حساس بھی ہے اور قادر الکلام بھی ہے. خالی حساس نہیں ہے، حساس تو بہت لوگ ہوتے ہیں، اور شاید کوئی ایسا بھی ہوتا ہو جو غالب سے بھی بڑھ کر حساس ہو، لیکن اظہار کرنا، اس بات کو بیان کر لینا، جیسے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو یہ جو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا، یہ شاعر بیان کر دیتے ہیں. اب غالب نے یہ غزل جب کہی ہے تو اس غزل میں ان کی جو کیفیات ہیں وہ ہیں اپنے آپ کی اپنی کمائیگی کا احساس، شدید احساس، کہ جیسے کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، اور اس کا پوری غزل میں ہے. ایک آدھ شعر جیسے بھی احمد نوید نے کہا کہ وہ والا شعر، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں. اچھا، ہم شعر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس لکھا ہے تو اس کا مطلب محبوب کی طرف اشارہ ہے. نہیں، یہ اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہیں، ہاں میں نہیں خدا پرست، ہاں میں بے وفا ہوں، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، میری گلی میں آئے کیوں. اس لیے کہ کہہ رہے ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ دیر نہیں، حرم نہیں، در نہیں، آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں. اسی غزل میں ان کا ایک شعر اور ہے، 2-3 شعر اور ہیں. تو اس میں جو اس غزل کی جو بات ہے خاص طور پہ، اس غزل میں غالب کی ایک ایسی کیفیت کا بیان ہے جو ان کی بہت ساری غزلوں میں یہ چیز آئی ہے کہ ایک دم سے جو ہے وہ لوگوں سے بور ہو جاتے ہیں. زمانے میں جس طرح سے لوگ ان کو وہ نظر آتے ہیں محل میں جاتے ہوئے آتے ہوئے، اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی رغبتوں میں ہیں گھرے ہوئے، تو اور کوئی جو ہے وہ کسی کو زمانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، علم و ادب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، سوائے خلتیں لینا اور سوائے انعام و اعزاز سے نوازے جانے کے علاوہ کسی کو کوئی کام نہیں ہے. تو اس بات کا اس میں اظہار ہے. اور پھر آخری بات جو وہ یہ کہتے ہیں کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، یعنی اگر میں الگ ہو کے، الگ ہٹ کے ان لوگوں سے بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا، مجھے کون پوچھنے آئے گا. یہ جو شعر ہے اس کا جواب دیے بغیر آپ غالب کو پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اور کیونکہ آپ راغب نہیں ہوں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل ہوگی، اور پھر غالب آپ کے دل و دماغ میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس لیے اس شعر یہ اس حد تک بنیادی ہے کہ اس شعر میں جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب دیے بغیر آپ غالب کو
کی نہ اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ عشق کا جو پہلا قدم ہے وہ آپ اس پہ آ سکتے ہیں۔ عشق کا پہلا قدم یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو عشق کرنا سکھائیں، جیسے میر اور غالب، آپ ان سے پہلے عشق کرنا سیکھیں۔ تو اس شعر کا اس لیے جواب دینا ضروری ہے۔ میں نے جب یہ شعر پڑھا اور اس پہ کافی غور کیا تو میں جو اس شعر کو سمجھ پایا ہوں وہ اس طرح سمجھ پایا ہوں کہ اس شعر کے 3 مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ اگر آپ اس شعر کا پہلا مصرع دیکھیں گے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، تو آپ کو سطحی طور پہ یہ لگے گا جیسے غالب یہ شعر اپنے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ غالب اپنے آپ کو خستہ کہہ رہے ہیں، اور کون سے کام بند ہیں تو ایک طریقے سے غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بغیر تو سارے کام ہو رہے ہیں، میرے بغیر تو دنیا چل رہی ہے، میری کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ ایک سطحی مطلب ہے، کیونکہ غالب کو اپنی اہمیت کا بہت اندازہ تھا۔ غالب نے بار بار اپنی اہمیت کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ پھر غالب کہتے ہیں ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو غالب وہ شخص نہیں تھے جن کو اپنی، میں کہوں گا کہ اپنی سپیورٹی آف انٹلیکٹ کا اندازہ نہیں تھا، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے زمانے کے شاعر نہیں ہیں، وہ تمام زمانوں کے شاعر ہیں۔ تو میری نظر میں اس کے پہلے مصرعے کا یہ مطلب ذرا سا آپ کو مس گائیڈ کرے گا اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ غالب اپنے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیے، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ غالب جس پیریڈ میں رہ رہے تھے وہ پیریڈ ہندوستان کا کیا تھا، اور اس کے لیے بنیادی طور پہ اس شعر کی جو کنجی ہے وہ ہے کام۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انگریز ہندوستان پہ قابض ہو گیا تھا، اور انگریز ہمیں یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں جس کی یوٹیلیٹی نہ ہو، یعنی ایسا علم حاصل کریں جو کسی کام کا ہو۔ تو یہ جو کام کا لفظ ہے یہ میری نظر میں غالب نے اس کانٹیکس میں اس کانٹیکس میں استعمال کیا ہے، اور یہی اس کی ریلیونس ہے آج کے حوالے سے کہ ہمارا نوجوان ہم سب سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ محفل تو جما لی ہے، آپ نے بلا لیا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ غالب کوئی کمال کے آدمی ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے اوپر علم کی تجوری کھول سکتے ہیں، لیکن ہمارے کون سے کام بند ہیں غالب کے بغیر؟ آج کا نوجوان ہمیں یہ کہتا ہے، جب وہ ہمیں کہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تمہیں تو اردو بھی نہیں آتی، تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ جواب نہیں ہے۔ غالب نے خود اس شعر کے حوالے سے ایک اور بنیادی شعر کا ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ کسی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اگر وہ لوگوں کو ان کی زندگی میں ریلیونس نہ دکھا سکے، یعنی وہ اگر ان کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے میں، ان کے بنیادی مسائل کو سمجھنے میں اگر اس پہ روشنی نہ ڈالے۔ اس پہ غالب خود کہتے ہیں، ایک ریلیجس کانٹیکسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو غالب آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ غالب خستہ کے بغیر آپ کے کون سے کام بند ہیں، اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ یعنی ہوگا غالب، غالب ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ جب تک غالب یہ نہیں بتا پائے گا کہ آپ کے کون سے کام بند ہیں، غالب کو نہ پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، اس کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر،
غالب آپ نہ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ اپنائیں گے۔ لیکن اس کا ایک تیسرا ڈائمنشن بھی ہے جو بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے غالب ایک آپ کو تیسری طرف بھی راغب کر رہا ہے، اس لیے جیسے میں نے کہا اس شعر کی کنجی ہے کام۔ دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا، ماڈرنٹی کی دنیا، اس میں علم کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے جب وہ کوئی آپ کو یوٹیلیٹی دے، آپ اس سے پیسہ کما سکیں، آپ اس سے اسٹیٹس کما سکیں، آپ اس سے پاور کما سکیں، یعنی وہ آپ کے کام آئے۔ یہ ہے ماڈرنٹی کی دنیا، یہ ہے انگریز کی دنیا، یہ ہے ویسٹ کی دنیا۔ غالب ایک طریقے سے آپ کو اس دنیا کے پیچھے لے جا رہا ہے، اور وہ آپ کو لے جا رہا ہے پری گریک تھاٹ پہ۔ جب آپ یہ جو بہت لمبا سوچا ہوا ہے جو گریک تھاٹ کے حوالے سے، جو ایک پری گریک تھاٹ میں ایک بحث تھی زندگی کے بارے میں، وہ یہ زندگی کے بارے میں بحث تھی کہ کیا سوچ کی زندگی بہتر ہے یا کام کی زندگی بہتر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی ہے ماڈرنٹی سے پہلے تک۔ ماڈرنٹی جب آئی، یہ نئی دنیا جب آئی، پیسے کی دنیا جب آئی، تو اس نے کہا نہیں، سوچ کی دنیا بہتر نہیں ہے، کام کی دنیا بہتر ہے، اور ایسا کام جس کو ہم پیسے میں تبدیل کر سکیں۔ تو غالب جب یہ کہتا ہے کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، تو وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جب تم پڑھو گے، سمجھو گے، جب تم یہ سمجھو گے کہ ایسی چیز کی بھی یوٹیلیٹی ہے جس سے کوئی کام نہ نکلے، ایسی زندگی کی بھی اہمیت ہے جو تمہیں زندگی سمجھائے، جو تمہیں رشتے سمجھائے، بے شک اس سے ڈائریکٹلی کوئی کام نہیں نکلا۔ تو غالب ایک قسم کا آپ کو ایک طرف لے جا رہے ہیں، جس طرح اور لوگوں نے بہت سارے سوچنے والے لے گئے کہ اس پیراڈائم سے نکلو کہ ہر چیز کو ناپو تو لو، یہ سوچ کتنا پیسہ، یہ سوچ کتنا پاور، یہ سوچ کتنا سٹیٹس۔ وہ کہہ رہا ہے سوچ ان اٹ سیلف، زندگی کو سمجھنا ان اٹ سیلف، وہ کوئی کام آئے یا نہ آئے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اسی لیے غالب کی اگر آپ زندگی دیکھیں، اور اس پہ میں ختم کروں گا، غالب کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو غالب کے پاس وہ دو چیزیں نہیں ہیں جو آج کل کی دنیا، ایک کامیاب انسان، یعنی ایک وہ انسان جس کے بغیر کام بند نہیں ہے، اس کے پاس ہونی چاہیے۔ نہ آپ غالب کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا بڑا گھر تھا، یا کتنا سونا تھا، کتنا پیسہ تھا، کتنی جائیداد تھی، وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے، یعنی ان کے پاس کوئی پوزیشنز کے بارے میں آپ نہیں سوچتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان دا ریئل سینس جس طرح آپ لوگ اور میں کام کرتے ہیں، غالب کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ان کی پوری زندگی سقراط کی طرح اور لوگوں کی طرح ایک سوچ کی زندگی تھی۔ تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ نہیں، اس قسم کی زندگی گزارنا، یہ نہیں کہ آپ شاعر ہو جائیں یا فلسفی ہو جائیں، لیکن سوچ کو ہمیشہ کام سے نہیں جوڑنا، اس کو کام سے نہیں تولنا۔ اصل میں اس شعر میں اس اہمیت کا یہ تیسرا ڈائمنشن ہے جس کی طرف غالب ہمیں رجوع کر رہا ہے۔ شکریہ۔ محترم عدنان سراج، محترم خالد معین، محترم فیصل فیصل صاحب، میرا پیارا اعجاز مہدی، انہوں نے جو بات کی میٹرنٹی کی اور تھاٹ کی، پری گریک تھا، وہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کہ مجھے اپنا ایک کوٹ یاد آ رہا ہے، میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو، اس سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر بھوکے رہو گے تو سوچ نہیں سکتے، وہ یہ کہتے ہیں اگر بھوکے رہو گے تو سوچ نہیں سکتے۔ سارا میٹرنٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر بھوکے رہو گے تو سوچ نہیں سکتے، میں یہ کہتا ہوں اگر سوچو گے نہیں تو بھوکے ہی رہو گے۔
बात यह है ये दो चीज़ें नहीं हैं, काम और थॉट दो चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ है बेटा। थॉट पहले फिर काम है। एक बात ये तो जबरदस्त। बात इन्होंने छेड़ी है तो मैं कर रहा हूँ। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बदले? हर काम जारी है गालिब खस्ता के बाद, उनकी ज़िंदगी में हर काम जारी है। गालिब खस्ता जो काम कर गए हैं, कोई काम बंद नहीं है, हर काम जारी है। और पहली बात अब मैं आगाज़ करता हूँ गालिब के दो। देखिए गालिब पे गुफ्तगू हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो मैं उसके लिए पहले से माजरत खा हूँ। दहर जुज जलवे यकताई ये माशूक नहीं, हम कहाँ होते? दहर जुज जलवे यकताई ये माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न न होता खुद भी। लाफे दानिश गलत हो नफ़े इबादत मालूम, लाफे दानिश गलत हो नफ़े इबादत मालूम, दुर्द यक सागर गफलत है चे दुनिया हो चे दी। ये उस वक्त गालिब बात कर रहे हैं जब ये सारी बातें, एक शेर और सुना के बात शुरू करूँगा। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। देखिए उस ज़माने में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब, जो कि हमारे दौर का मसला है, हमारे दौर का मसला है। गालिब उस दौर में ये बात कर रहे हैं, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जब एक तरफ अनहक की बात हो रही है, एक तरफ हमाऊस की बात हो रही है, गालिब कह रहे डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा है। और गालिब 200 या 200 साल पहले आज की ज़िंदगी जी गए, वो 250 साल वो हम तक जो पहुँचे हैं, इतने नहीं पहुँच सके लोग हम तक। गालिब मॉडर्निज़्म, पोस्ट मॉडर्निज़्म से गुजर के हम तक पहुँच गए। बहुत से रह गए, बहुत से नहीं पहुँच। क्यों आगे गालिब हमारे यहाँ तक? ही वॉज ए थिंकर पोएट। एक खाली शायर होता है, एक थिंकर पोएट होता है। गालिब वॉज ए थिंकर पोएट, नॉट ओनली ए पोएट। ये बात ये नशीन रखें, गालिब के थॉटफुल होने ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। क्या मुसफ़ी कम शायर थे? ओहो क्या बात थी मुसफ़ी की। क्या दर्द कम शायर थे? बहुत बड़े शायर थे। नासिख कम शायर थे? बहुत बड़े शायर थे। जुरत कम शायर थे? बहुत बड़े शायर थे। फ़ानी कम शायर थे, यगाना कम शायर थे, असगर कम शायर थे, सब बहुत बड़े शायर थे। गालिब को एज ये मिला कि ही वॉज ए थिंकर पोएट, वो नॉट ओनली ए पोएट। उन्होंने कहा भी क्या, 100 पुष्ट से पेश है आबाद छुपा गई, कुछ शायरी दरिए इज्जत नहीं मुझे। मीर साहब ने भी कहा था, हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने दर्द गम इतने किए जमा तो दीवान किया। इन्होंने अपने शायर होने से इनकार किया, क्योंकि उस ज़माने में जो शायरी हो रही थी, इन्होंने खुदा के वास्ते हम ये शायर वार नहीं, हम ज़िंदगी कायनात और इंसान के बारे में सोचते हैं, ये हमारे व्यूज़ हैं, हम ये बात करते हैं। एक शेर और गालिब का मुझे याद आ रहा है कि मिटता है फौते फुर्सत हस्ती का गम कहीं, मिटता है फौते फुर्सत हस्ती का गम कहीं, उम्र अजीज सरफ़े इबादत ही क्यों ना हो। ये उस ज़माने में गालिब कह रहे हैं। हंगामा ज़बूनी हिम्मत है इंफाल, हासिल न कीजिए दहर से। और कह रहे हैं ज़िंदगी अपनी कुछ इस तौर से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। देखिए शायर गालिब को सब मानने पे तैयार हैं,
शायर गालिब को तमाम मजहबी लोग सब मानने पे तैयार हैं, लेकिन थिंकर गालिब को बहुत कम माना गया है। शायर गालिब को तो अब्दुल रहमान बजरवली भी मानते हैं, शायर गालिब को तो सलीम अहमद भी मानते हैं, शायर गालिब को तो ज़ौक़ भी मानते हैं, लेकिन जब बात आती है थिंकर गालिब की तो ज़ौक़ कहते हैं। इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे, इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे। ज़ौक़ साहब इनका कलाम तो खुदा समझ लेगा, खुदा आपसे समझेगा, खुदा आपसे समझे। जबरदस्त। और यही बात जब सलीम अहमद साहब की समझ में शायर गालिब तो आ गया, लेकिन जब थिंकर गालिब की बारी है तो पूरी किताब लिखी गालिब कौन 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 गालिब कौन गालिब। तो हाल ये है जो शायरी भी ताक़ुल से आरी होगी, वक्ती होगी, जज्बाती होगी, और वो उसकी उम्र ज़्यादा। देखें इतने बड़े बड़े शुरा के मैंने नाम लिए, हम तक आते आते किसी की 5 गज़लें बची हैं, किसी की 4 गज़लें बची हैं, किसी की 3 गज़लें बची हैं, किसी की 2 गज़लें बची हैं, किसी की 1 गज़ल बची है। वाहिद मीर गालिब हैं जो पूरे के पूरे हमारे अहद का से कलाम कर रहे हैं, हमारे साथ लिव कर रहे हैं, साथ लिव कर रहे हैं हमारे। ये 2 शायर मीर गालिब। तो भाई इंसानों के लिए शायरी करना एक अलग काम है, और इंसान का दुख महसूस करना, क्योंकि मेरे लिए पहला इंसान मैं खुद हूँ। आपके लिए बेटा पहला इंसान कौन है? आप खुद हैं, खुद हैं ना। तो अगर आपको इंसान का दुख है, सबसे पहले अपना दुख होगा वैसे इंसान के, और इंसान का दुख मीर गालिब ने पूरी तरह झेला है। अभी जो ज़माना आया भी नहीं है, एक ज़माना पोएट या थिंकर अपने जहन में गुजारता है, एक ज़माना गुजर रहा होता है। जो ज़माना गुजर रहा होता है उसकी चाल बहुत आहिस्ता होती है, और जो इंसान अपने जहन ताक़ुल की सतह पर ज़माना गुजार रहा हो उसकी चाल बहुत तेज़ होती है। गालिब अगला आगे के ज़माने को और देख के वो गालिब मीनिंगलेसनेस से भी गुजरे, नथिंगनेस से भी गुजरे, निहिलनेस से भी गुजरे, लोनलीनेस से भी गुजरे, नथिंगनेस से भी गुजरे, एम्प्टीनेस से भी गुजरे। उनकी पूरी शायरी गवाह है कि आज के ज़माने का जो इंसान है वो गालिब पहले देख गए, गुजार गए। क्यों? खाली शायर नहीं थे, थिंकर ही वाज थिंकर पोएट। और आशोब ज़ात जिस तरह गालिब को घेरा है आशोब ज़ात ने, वो क्या बताऊँ आशोब ज़ात गालिब का क्या है। जहाँ तक इसकी बात है, गालिब ने तो मुस्तकिल मजाक उड़ाया है। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। वो थॉटफुल आदमी थे, और ताक़ुल अक्ल और इस दोनों में दुई नहीं करते थे। बहुत बड़ा आलिम थे गालिब। बगैर आगाही के गालिब इतनी बड़ी बात पैराडाइम के साथ नहीं कर सकते थे। गालिब का एक मिसरा मिसरे से जुड़ा है, शेर शेर से जुड़ा हुआ है, गज़ल से जुड़ी हुई है, गज़लें गज़लों से जुड़ी हुई हैं, तब जाकर एक बना है गालिब का। वर्ड्सवर्थ एक बात करता है कृष्ण में अपने, हर बड़ा शायर छोटी छोटी बातों को जमा करके एक बड़ी बात करता है, छोटी छोटी बातों को जमा करके एक बड़ी बात करता है। गालिब ने सारी बातों को जमा करके और जो इंसान पेश किया है वो हर ज़माने का इंसान है। मीर तक़ी मीर जो बात करूँगा तो करूँगा आज गालिब पर ही बात है। मीर तक़ी मीर हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम हुस्न से है अहले जफ़ा में। हुस्न गमज़े की कशाकश से छुटा मेरे बाद, बारे आराम से हैं अहले जफ़ा मेरे बाद। और मनसबे शेफ्तगी के कोई काबिल न रहा, मनसबे शेफ्तगी के कोई काबिल न रहा, हुई माजूली अंदाज़ो अदा मेरे बाद। और शमअ बुझती है
تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، اور شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد، اور ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش وداع، ہے جنوں اہل جنوں کے لیے آغوش وداع، چاک ہوتا ہے گریباں سے جدا میرے بعد، اور کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغن عشق، کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغن عشق، ہے مکرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ اور آخری شعر اس کا بڑا کمال کا ہے کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، یہ شعر غور طلب ہے کہ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ بہت شکر انتخاب کی، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیلاب بلا ہمارے گھر آ جائے۔ واہ واہ، بہت دفعہ غالب کا کوئی شعر کافی ہوتا ہے، بلکہ کوئی مصرع ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کو وہ بدل دے، اور کسی ایسے مقام پر وہ زندگی کے کھل جاتا ہے کہ آپ کی زندگی واشگوں ہو جاتی ہے، اس کا سر نیچے اور پیر اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو اصحاب ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے اس دفعہ اجمل سراج صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ بتائیں ہمیں کہ وہ کون سا شعر ہے، اور وہ سمجھائیں گے بھی، ظاہر ہے ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اور آپ بھی یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیسا شعر ہے غالب کا جس نے کسی کی زندگی پر اثر کیا، اور اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ کیسے زندگی بدل دیتا ہے۔ اجمل بھائی، میرے حافظے میں جو پہلا شعر ہے جس شعر نے مجھے بہت مضبوط کیا، وہ تھا کہ دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ تو غالب کا جب یہ شعر پڑھا، ٹین ایج میں ہوں گا میں، میری سمجھ میں تو جتنا بھی آیا، لیکن اس شعر نے مجھے ایک قوت دی اور ایک طاقت فراہم کی، اور میں نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں۔ یہاں انل بہر تو انہوں نے قطرے کی مناسبت سے کہہ دیا ہے، ورنہ یہ نعرہ انل حق ہے، دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ اور جو منصور نے کہا تھا انل حق، تو منصور کے بھی جو دیوان میں جو شعر ہے جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، وہ یہی ہے کہ میں حق ہوں اور حق کے ساتھ حق ہے، میں حق ہوں اور حق کے ساتھ حق ہے۔ تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ پھر ایک شعر تھا، یہاں وفا کی بات ہوئی، تو وفا پہ جو ہے نا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستہ کیوں ہو، وفا کیسی کہاں کا عشق۔ ابھی ایک شعر ہمارے دوست نے حجاز نے بھی سنایا، جہاں عشق کی غالب بتاتے ہیں کہ وہ عاشق ہیں اور عشق کے ماننے والے ہیں، کہتے ہیں کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کہ میں سب سے بڑا عاشق ہوں، میں عشق والا ہوں سب سے بڑا، اب کہاں جائے گا یہ سیلاب بلا میرے بعد۔ یا غالب کہتے ہیں کہ وفا داری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ تو غالب وفا کے معاملے میں جو ہے وہ ایسے ہیں۔ اب کہیں ایک جگہ جو ہے وہ یہ ان شاعروں کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ایک جگہ ایک بات کہتے ہوئے چلتے ہیں، دوسری جگہ دوسری بات کہتے ہیں، یہ چیز آپ کو ملے گی۔ کہیں کہیں جو ہے وہ ربط جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ کہیں یہ بات کہہ دی ہے، کہیں وہ بات کہہ دی ہے۔ اچھا، ایک شعر جو غالب کا ہے، جس نے بہت زیادہ زندگی میں آسانی فراہم کی، سمجھ بوجھ میں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عشق کیا ہے، غیر کا تذکرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر کا کہاں سے ذکر آ رہا ہے،
اس کا مطلب بات ابھی عشق تک آئی نہیں ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلا، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، غالب کا معاملہ جو ہے، غالب کی شاعری اگر ایک لفظ میں مجھے کہنا ہو تو سارا کا سارا توحید کا بیان ہے۔ صرف غالب ہی نہیں، جتنے بھی تینوں بڑے شاعر ہیں ہمارے، وہ سارا ان کی شاعری جو ہے توحید کا بیان ہے۔ عشق کی ضد کیا ہے؟ ہوس۔ عشق کی ضد ہوس ہے نا۔ عاشق کی ضد کیا ہے؟ ہرجائی۔ وحدت کی ضد کیا ہے؟ کثرت۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ فوری طور پہ جو بہت قریب کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، ویسے تو توحید کی کوئی ضد ہی نہیں ہے، توحید تو ایسی چیز ہے۔ تو یہ سارا توحید کا بیان ہے۔ احمد نوید نے جو غزل سنائی، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ تو غالب کی جہاں بھی شعر دیکھیں گے وہ آپ کو اسی شعر کے تناظر میں ملے گا، یعنی توحید کا بیان۔ اور توحید کا بیان کیا ہے؟ توحید کا بیان یہ ہے کہ انسانوں کو جو تقسیم کیا گیا ہے اور تقسیم در تقسیم کیا گیا ہے، اس انسانوں کو بتانا کہ تمہیں جگہ جگہ تمہیں تقسیم کیا گیا ہے، کہیں زبان میں، کہیں رنگ میں، کہیں نسل میں۔ کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم۔ ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایما ہو گئیں۔ تو غالب کا تو کوئی ایک شعر کیا، بہت سارے شعر۔ اب جیسے دیکھیے غالب کا شعر ہے کہ وا کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ تو جب ہم نے یہ شعر پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم ہی خود حجاب بنے ہوئے ہیں، ورنہ حجاب تو کہیں نہیں ہے۔ جو ہمارا وجود جب سامنے آتا ہے وہاں سے حجاب شروع ہوتا ہے۔ تو غالب کی تو ایک ایک چیز، ایک ایک بات، کہیں آپ کو متضاد بھی خیال ملے گا لیکن وہاں بھی وہ کچھ سکھاتے ہوئے ملیں گے۔ میں نے ایک شعر سنایا آپ کو، ایک شعر جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔ یہ شعر تو اقبال کا ہے، لیکن غالب اس سے پہلے یہ شعر کہہ کے گئے ہیں کہ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم حجاب میں، نقاب میں۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ تو غالب کے اب پورا شکوہ جواب شکوہ، اب شکوہ جو ہے وہ اتنی بڑی نظم ہے۔ غالب نے کہا کہ آج کیوں پرواہ نہیں تیرے اپنے اسیروں کی تجھے، آج کیوں پرواہ نہیں اپنے اسیروں کی تجھے، کل تلک تیرا بھی دل مہر و وفا کا باپ تھا، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ تو غالب کی جو شاعری ہے وہ احمد نوید صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ریلیونٹ ہے، وہ آج کے انسان کے جو مسائل ہیں، جو وہ سوچتا ہے، جہاں جہاں وہ جا کے رکتی ہے اس کی سوچ، اس کی فکر، غالب وہاں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہماری بھی رہنمائی کی، آپ کی بھی کریں گے، آپ دیوان غالب کھولیں۔ ایک تو پیڈسٹل غالب کا فکری طور پر بلند ہے، ان کی شاعری میں مفاہیم، معنی اور تسلسل فکر کا، اور اس میں نئی دریافتیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن جو بات شاید مجھے اور آپ کو خاص طور پر اس ٹھنڈ کے اندر جہاں کچھ گرمائش کی ضرورت ہے، وہاں یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ایک لائٹ موڈ بھی غالب کا ہے، اور غالب کی جو وٹ ہے وہ اس لائٹ موڈ میں جس طرح کھلتی ہے اور کھیلتی ہے لفظوں کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور پوری اردو شاعری میں میرا خیال ہے کہ وہ ایسا رنگ ہے جو
ایک نیا انقلاب جس نے برپا کیا، اور غالب کی جو بذلہ سنجی ہے، مثلا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ جو لائٹر موڈ ہے ان کا، ان کی غزلوں کی ثقالت کے درمیان، وہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اور میرے خیال نوجوان نسل زیادہ کیچ کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو اس سے جوڑ سکتی ہے، اور ایک ریلیونٹ ان کو لگے گا غالب. اگر غالب کی ساری غزلوں میں سے یہ اشعار یا سیل ممتنع کی غزلیں بھی تلاش کی جائیں، مثلا مجھے یہ غزل لگتی ہے کہ وہ آج کے دور کی غزل ہے، ایسی غزل جس میں کہ اب جیسے ہمارا ویڈیوگرافی ہے اور ہم کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی جو ہے وہ سیلفی بناتا ہے، سیلف ویڈیو بنا لیتا ہے. تو غالب کی یہ غزل ہے جس میں کہ یہ کام بہت اعلیٰ معیار کا آپ کو لگے گا، اور لگے گا کہ ہر مصرع جو ہے وہ ایک ویڈیو کے تحت بنایا گیا ہے. اور وہ غزل ہے، اور بڑی شرارتی سی غزل ہے، بڑی مزے کی غزل ہے کہ غنچۂ ناشگفتہ کو دور سے مت دکھا کہ یوں، بوسے کو پوچھتا ہوں میں منہ سے مجھے بتا کہ یوں. تو اس غزل کو اگر آپ پوری پڑھیں تو بڑے مزے کی غزل ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں. یعنی ایک پورا ماحول بناتے ہیں مصرے میں کہ ایک محبوب جو ہے وہ رقیب کے ساتھ ایک خاص کیفیت میں آئے، میخاری کی کیفیت میں آئے، بے خودی کی کیفیت میں آئے، جھومتا ہوا آئے. تو دعا تو ان کی یہی ہے کہ کسی طور محبوب آئے، لیکن وہ اس کے لیے بھی راضی ہیں کہ رقیب کے ساتھ بھی چلا آئے تو اسے میں ویلکم کروں. لیکن فوراً ہی ان کو خیال آتا ہے کہ اگر رقیب کے ساتھ محبوب آیا تو پھر میرا کیا حل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں آئے وہ یا خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں. فوراً ہی اس کی تردید بھی کر دیتے ہیں اور ایک مزیداری کی کیفیت بھی پیدا کر دیتے ہیں. اور ایک اور بڑا مزے کا شعر ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. تو اگر آپ اس حال میں ہوں کہ آپ کا محبوب آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور بہت سارے اس کے چاہنے والے بیٹھے ہوں، آپ کے رقیب بیٹھے ہوں، اور آپ محبوب سے یہ کہیں کہ اگر میں محفل میں ہوں، میں تمہارا عاشق ہوں، تو یہ باقی سارا تماشا کس لیے ہے. اور محبوب یہ کرے کہ بجائے ان رقیبوں کو اٹھانے کے آپ ہی کو اٹھا دے، مجھے ہی اٹھا دے، تو کیا کیفیت ہوگی. تو غالب کا یہ جو ایک مزاج ہے یہ بہت کمال کا مزاج ہے، اور ان کی پوری شاعری میں یہ مزاج بکھرا ہوا ہے. اور دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. تو عام طور پر شاعری میں شاعر ہیرو ہوتا ہے، اور شاعر ایک ایسا پاکیزہ، صاف ستھرا اور پائیدار وفا رکھنے والا آدمی ہوتا ہے جو کہ ایوب زمانہ سے بالکل دور ہوتا ہے اور ایک طرح کا فرشتہ ہوتا ہے. لیکن غالب کیا معاملہ بالکل مختلف ہے. اب یہ کہہ دینا جو کہ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. تو یہ پیش دستی آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ می ٹو والا معاملہ ہے، یہ ہراسمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن وہ کس خوبصورتی سے اور بہادری سے اور جیداری سے یہ بات کر سکتے ہیں. تو غالب کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ویلن بھی بنا سکتے ہیں وہ، اور ہیرو تو وہ ہیں ہی بہت بڑے. تو غالب کیا یہ جو کیفیات ہیں، یہ چیزیں ہیں جہاں وہ اپنے اوپر ہنس سکتے ہیں، اپنے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. وہ تنقید حیات والے معاملہ تو ہے ہی ان کا، اور بڑے پیڈسٹل پر وہ حیات کو سمجھانا بھی سکھاتے ہیں، حیات کرنا بھی سکھاتے ہیں، اور ریلیونٹ ہیں ہمارے، ان کی افادیت ہمارے عہد کے ساتھ اور آنے والے جو عہد ہوں گے سب سے جڑی ہوئی ہے. توجہ ذرا سی اگر آپ دیں گے، اور تھوڑا تشریحات بھی ان کی موجود ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ فارسی کہ یہاں جہاں ان کی تراکیب آئی ہیں اور جو مشکل پسندی ان کی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ پیمانے کی ہے، ان پہ اعتراضات بھی ہوئے. اور میں آخری بات یہ کروں گا کہ غالب یکمشت غالب نہیں بن گئے. غالب نے بھی بہت ساری تکالیف سہیں،
خیال کی سطح پر، تھاٹ میکنگ کی سطح پر بھی وہ آگے بڑھے، اپنے آپ کو ریفائن کیا. جو تنقید ان پر ہوتی رہی اس کو بھی انہوں نے ایک طرف سے سنا، توجہ دی، اور اپنے آپ کو آسان، وہ یہ مطلب کیا کہ اپنے آپ کو آسان کرنے کی کوشش کی. ہر چند کے ان کے آسان شعر بھی آسان نہیں ہیں، ان کے لیے بھی بڑا جگرا مارنا پڑتا ہے. بہت سادہ سادہ شعروں میں جو سادگی اور پرکاری ہے اس میں دنیائیں آباد ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میرے خیال میں نوجوانوں کا یہ شاعر ہے، اور ہر زمانے کے نوجوانوں کا شاعر. وہ یہ ہے کہ غالب کے شعروں میں صرف الفاظوں کا جادو نہیں ہے، جمالیات کا حسن نہیں ہے، اس میں ایک ایسا گہرا طنز ہے کہ آپ روتے ہوئے ہنستے چلے جاتے ہیں، اور اس چیز کا اظہار ہمارے بھائی نے کیا. غالب ہر چیز سے پہلے انسانی آزادی کا شاعر ہے. وہ انسان کی آزادی خیال کی بات کرتا ہے. اور جو مجھے پہلا شعر جو یاد ہے جس نے مجھے دھنگ کر دیا غالب کے بارے میں، وہ تھا، اور یہ کمال کا شعر ہے ہر لحاظ سے. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیوں نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اب آپ دیکھیے غالب ایک ریلیجس کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں، کوہ طور، حضرت موسیٰ، اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ایک سا جواب بھی ہے سب کے لیے زندگی میں، یا سب کو اپنا جواب دینا ہے. کیا کہنا. اور پھر یہ کیا کمال کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ایکچولی جواب میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے غالب کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. یعنی ان کو انٹرسٹ ہے کہ آپ سیر کریں. ہو سکتا ہے آپ کو ایک جواب ملے، ہو سکتا ہے کسی اور کو ایک جواب ملے، ہو سکتا ہے وہ جواب میرے خیال میں غالب کے لیے ضروری نہیں ہے. جو سیر ہے، زندگی گزارنا ہے، عشق کس سے کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، عشق کیا جائے یہ ضروری ہے. تو یہ کیوں نہ، ہاں نہیں میرے خیال میں اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن شعر ایسی ہوتا کمال کی بات جو ہے نا وہ غالب یہ آزادی خیال، بالکل ہر انسان کی آزادی سوچ، وہ اپنے جواب خود تلاش کرے ان سوالوں کا جو سارے انسان 2000-3000 سال سے پوچھتے ہیں. میرے خیال میں یہ نوجوانوں کو بڑی اٹریکٹ کرے گی، ہر زمانے کے نوجوانوں کو. اور نوجوان کا مطلب ہوتا ہے جن کے دل جوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بے شک وہ 60 سال کے ہوں. کچھ ایشوز ہیں جس پہ غالب نے مجھے بہت گائیڈ کیا میری زندگی، اور میرے خیال میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ شاید اس سے آئیڈینٹیفائی کریں. میں شروع سے فلسفہ پڑھتا تھا، اور شروع میں نے ڈگری بھی فلسفے کی حاصل کی، اور ایک فلسفے میں بڑی میننگ لیس ڈیبیٹ ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے. اور اس سوال نے مجھے بہت پریشان کیا، جبکہ پریشانی کے دوران بھی میں اپنا کام تو جاری رکھا اور پیسے کماتا رہا، لیکن سوال نے بہت پریشان کیا. تو اس کا جو بہترین جواب مجھے ملا وہ غالب نے دیا، اور کمال کا شعر ہے غالب کا. غالب کہتے ہیں ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. مطلب نہ اگر آپ لوگ پیدا نہیں ہوتے اس دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اب پیدا ہو کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیں اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ چلے جائیں گے آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکے گی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزر سکتی، وہ اگلے آدھے گھنٹے میں اپنی زندگی شروع کر دیں گے آپ کے گزرنے کے بعد. آپ کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن غالب نے پھر، اب اگر انسان یہ سوچ لے تو وہ کچھ نہ کرے، تو غالب نے وہی تنزیہ لیکن اتنی گہری بات کہ کیا آ گئے ہو، آؤ سیر کر لو، کوئی سوال سوچ لو، کوئی جواب دے دو. ایک دوسرا جو ہے
وہ میں چاہوں گا، کیونکہ یہ میر صاحب نے بڑی کمال کی بات کی، جس طرح انہوں نے کی وہ کمال ہے کہ غالب صرف شاعر ہوتے تو اتنے بڑے آدمی نہیں ہوتے، وہ ایک تھنکر ہیں۔ دیکھیے میں آج کل اس چیز پہ غور کر رہا ہوں میر صاحب کہ غالب اور ایک پچھلی سینچری کے اور میرے خیال میں فلسفے کے ون آف دا گریٹسٹ فلسفی، ان کا نام ہے مارٹن ہائیڈگر، یہ ایک جرمن فلاسفر تھے اور انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی ہے بینگ اینڈ ٹائم۔ وہ اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ ایک ہونا ہے نا، بینگ، کہ آپ ہیں، یہ کیا ہے، ہونا ہے کیا، یہ کیا چیز ہے، اور اس کا موت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا وقت کے کیا ساتھ تعلق ہے۔ میری نظر میں غالب نے پوری ہائیڈگرین فلسفہ جو ہے وہ 2 شعروں میں بیان کر دیا، اور وہ میں 2 شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا فلسفیانہ بات ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان زبان میں۔ دیکھیں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی کی سچائی جانوں، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، صحیح فیکٹس کیا ہے۔ ایک تو وہ اس پہ غور کرتا ہے کہ میں صحیح نتیجے پہ پہنچوں تاکہ میں صحیح فیصلہ کر سکوں۔ پھر وہ انسانی تعلقات کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ اصل میں یہ شخص کیسا ہے، میں کون ہوں، تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے، جو فلسفی تھے یوم اینڈ کانٹ، انہوں نے بتایا کہ اس کا ایک مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی سچائی جان نہیں سکتا، چیزوں کی بھی اور انسانوں کی بھی، کیونکہ وہ ہر چیز کو اپنے پرسیپشن سے دیکھتا ہے۔ یعنی آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، آپ کبھی سچائی کے اندر گھس نہیں سکتے، نہ چیزوں کی نہ انسان۔ یہ بڑا مسئلہ رہا ہے فلسفے میں۔ تو غالب نے، اور یہ ہائیڈگر کے ہاں بھی ایک مسئلہ رہا کہ بھئی چیزوں کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے، حقیقت کو، لوگوں کو ہم نہیں جان سکتے، تو پھر ہم فیصلے کس طرح کریں، صحیح فیصلے کس طرح کریں۔ اس پہ غالب نے اس ہائیڈگرین مسئلے کو یا ویسٹرن فلسفی کے مسئلے کو اس طرح بیان کیا، کمال کا شعر ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائی او اسد، ہستی کہ مت فریب، ہستی یہاں وہی ہائیڈگر کی ہونا ہے، بینگ ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے۔ یعنی یہ پرسیپشنز کا جال ہے، اس لیے لوگوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے یہ ہوا، دوسرا کہتا ہے یہ ہوا، ایک کہتا ہے نہیں تم برے ہو، ایک کہتا ہے تم اچھے ہو۔ اگر حقیقت لوگ جان پاتے تو ان میں یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتی۔ اب پھنس گئے۔ غالب نے ایک جگہ یہی کہہ دی، یہی میر صاحب نے کہا تھا، عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار ہو کائنات کا۔ مطلب اب میر صاحب تو اور آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے کسی حکیم نے کچھ جادوگر ہے، اور کسی چیز پہ ہم اعتبار ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ سوچتے ہوں گے یار پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ جب کسی شخص سے پیار بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ سے بھی پیار ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں یہ کس طرح بدل گیا، یہ تو ایسا نہیں تھا۔ تو غالب نے ہائیڈگرین لینگویج میں پھر اس کا کمال کا جواب دیا۔ اب آپ پھنس گئے ہیں، آپ نہ حقیقت جان سکتے ہیں چیزوں کی نہ انسانوں کی، پھر آپ کیا کریں اپنی زندگی میں، فیصلے کس طرح کریں؟ ہاں واہ، ابھی یہ پڑھیے گا ذرا۔ میرے خیال میں غالب نے اس کا کمال کا جواب دیا۔ آپ پھنس گئے۔ اس نے کہا اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو، اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح۔ دیکھیے آگہی ہوتی ہے نالج، غفلت ہوتی ہے اگنورنس۔ غالب کہہ رہا ہے دیکھو بھائی، نوجوانوں کی زبان ہے، یہی ہے، ہونا ہی ہے۔ ہائیڈگر بھی یہ کہتا ہے بھائی تم ہو، آ گئے ہو۔ اب اس میں جتنی نالج ہے وہی ہے، جتنی اگنورنس ہے اسی طرح زندگی کو سمجھنا ہے اور گزارنا ہے۔ تو وہی ہائیڈگرین جواب ہے۔ اور یہی غالب کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فلسفہ عشق میں تبدیل کر دیتا ہے
کہ اب وہ اس کو محبوب کبھی ملتا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، ہم کب ترک وفا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ اب دیکھیے وہی کہ اگر یہ نہیں مل رہا، آگے ہی نہیں مل رہی تو غفلت ہی صحیح، عشق نہیں مل رہا تو نفرت ہی صحیح۔ یہ کمال ہے کہ غالب یہ نہیں کرتا کہ آپ کو کنفیوژن میں ڈال دے زندگی کے بارے میں، وہ پھر کہتا ہے میاں اس میں ہی گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے جو میر صاحب نے کہا، یہ کمال ہے غالب کا۔ دو تین اور شعروں سے پھر میں ختم کروں گا۔ میرے خیال میں غالب ایک آپ کو زندگی کے بنیادی چیز کا حل نہیں بتائے گا، غالب کسی چیز کا حل نہیں بتاتا۔ میرے خیال میں غالب کے پورے دیوان میں وہ آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ کس چیز سے عشق کیا جائے، وہ صرف آپ کو بتائے گا کس طرح عشق کیا جائے، عشق میں کیا ہوگا، عشق کا راستہ کیا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کس چیز سے عشق کیا جائے۔ لیکن ایک انسان کی زندگی میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے دکھ کا، غم کا، ٹریجڈی کا۔ یہ انسان کو اپنی ہستی سے اعتبار اتار دیتا ہے۔ جب اس کے اوپر ٹریجڈی ہوتی ہے، جب اس کے جس سے پیار کرتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، جب دھوکہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے اس دکھ سے کس طرح ڈیل کیا جائے۔ اس پہ دو شعر ہیں کمال کے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بھائی، آسان زبان میں، بہت بڑے شعراء بیٹھے ہوئے لیکن آسان زبان میں نوجوانوں کے لیے، جب تک زندگی ہے جب تک غم ہے، اگر تم زندہ ہو تو غم ہے، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک۔ تو غالب وہی طنزیہ انداز میں، دیکھیے کیا کمال کی بات کہتا ہے۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ یار یہ تو پھنس گئے ہم، لیکن غالب کہتا ہے وہ تو میاں چھوڑو نا، کیوں سوچتے ہو کہ غم سے نجات پالو گے موت سے پہلے، اور چھوڑو یہ بات، اس کے بارے میں غور ہی نہ کرو، اس کو ایز اے نارمل ایکسیپٹ کر لو، غم اور ٹریجڈی کو۔ اسی طرح غالب یہ کہتے ہیں، اور یہ میرا ون آف مائی فیوریٹ شیئرز ہیں غالب کی، اس نے مجھے بہت چیزیں سکھائیں، کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا۔ اللہ، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عشق میری جب طبیعت میں شامل ہو گیا، پیشن جب میری طبیعت میں شامل ہو گیا تو اس نے میری زندگی کو مزہ دے دیا۔ غالب کیا مزہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، سچائی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مزہ۔ اس نے میرے جو زندگی کے درد ہیں ان کی دوا دی، لیکن جو اس نے درد دیا اس کی کوئی دوا نہیں۔ تو یہاں بھی غالب کہہ رہا ہے کہ آپ درد غائب نہیں کر سکتے، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا درد لیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ، آپ جب غالب کی شعر پڑھیں گے، اگر آپ سمجھیں گے کہ آپ کے کوئی کام بند ہے، غالب خستہ کے بغیر کام بند ہے، اور جب آپ پڑھیں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو زندگی کے بنیادی چیزیں ہیں ان میں غالب جو ہے وہ آپ کی وہ دوستی کا مسئلہ ہو، وہ غم کا مسئلہ ہو، جیسے میں نے کہا، زندگی میں اپنی زندگی میں میننگ دینے کا مسئلہ ہو، اپنی زندگی میں مزہ دینے کا مسئلہ، ان تمام سوالوں کے جواب غالب کے پاس ہیں۔ جو آپ نوجوانوں کو بار بار کرٹیسائز کیا جاتا ہے، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، تم نکمے ہو، تم ویسٹرنائز ہو گئے، تو غالب کے ہاں آپ کو اس کے جواب ملیں گے۔ اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے سب اچھا کہے اسے، کمال کا آدمی ہے۔ اور یہ ہمیشہ نوجوان رہنے والے نوجوانوں کا شاعر ہے۔ تو غالب ضرور پڑھیں، آپ کے کام نہ صرف کھل جائیں گے بلکہ آپ سمجھیں گے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اصل کام نہیں ہے، کام کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے۔ خواتین و حضرات اور میرے بچوں، میرے شہزادوں، صورت یہ ہے کہ حجاز یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب کے کن شعروں سے متاثر ہوئے ہیں آپ،
भाई बात ये है, गालिब के पूरे दीवान से मुतासिर हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला है कि गालिब के 5 शेर या 10 शेर या 50 शेर या 2500 शेर आपको सुनाऊँ। बार ऐसा भी हुआ है कि मीर तक़ी मीर के हज़ारों शेरों में से अहमकों ने 72 नस्तर निकाले हैं कि 72 शेर है मीर तक़ी मीर के पास, 72 अच्छे शेर है मीर तक़ी मीर के पास। आप यकीन करें, मैं मीर तक़ी मीर के 72 ख़राब शेर निकालना मेरे लिए मुश्किल है। मीर अनीस मीर तक़ी मीर के 72 ख़राब शेर निकालना मुश्किल है मेरे लिए। जब आप कुरान मजीद की 6666 आयतें याद कर सकते हैं, गालिब के चंद सौ गज़लें याद करने में क्या है, 225 गज़लें याद करने में क्या है। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ, गालिब के 5-10 शेर मैं नहीं सुना सकता पहली गज़ल से, और ये तक आपको पूरा दीवान सुना सकता हूँ, और गालिब के मैं पूरे दीवान से मुतासिर हूँ। आप अगर मुझसे कहें कुरान मजीद की कौन सी आयत से आप मुतासिर हैं, यार मेरी समझ में सवाल नहीं आएगा। मैं पूरे अलिफ लाम मीम से वन्नास तक मुतासिर हूँ, गालिब के दीवान की अलिफ से ये तक मुतासिर हूँ। मैं चंद शेर गालिब के बारे में नहीं सुना सकता। हाँ ये है, आप गुजारिश ये है, गालिब को और मीर तक़ी मीर को अव्वल से आखिर तक पढ़ें, मीर तक़ी मीर की कुल्लियात पूरी पढ़ें, क्योंकि मैंने अभी आगाज़ में कहा था, शायर को, बड़े शायर का एक मिसरा मिसरे से जुड़ा होता है, शेर शेर से जुड़ा होता है, गज़ल गज़लों से जुड़ी हुई होती है। ये 2 शायर ऐसे मीर और गालिब कि इनका पूरा कलाम जोड़कर और जुड़कर एक शक्ल बना रहा होता है। बस मुझे यही कहना, बहुत शुक्रिया। आज की ज़िंदगी में, कराची के माहौल में और गालिब की दिल्ली में, अब जो ये सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से मैं भी एक शेर आपको सुनाता चलूँ चूँकि याद आ गया, जिसने मुझे बहुत एक अहम चीज़ सिखाई। वो ये गालिब का शेर है बहुत मशहूर कि हमने ये माना है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद, हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या। तो हमारे साथ बड़ा मामला ये है आजकल कि पाकिस्तान में रहें या ना रहें। तो इस बड़े मसले का, जिससे मैं तो आजकल कम से कम गुजर रहा हूँ, ये जवाब मुझे इस गालिब के शेर में मिलता है कि पहले शेर देखिए, है अब इस मामूरे में, खंडर को कहते हैं, खंडर को भी आबादी को भी दोनों मुतजाद मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये भी एक खूबसूरती है अब इस मामूरे में कहते गमे उल्फत असद। दिल्ली के बारे में कह रहे हैं कि अब दिल्ली में वो खराबा है कि यहाँ पर गम उल्फत नहीं है, मोहब्बत का गम नहीं है, इश्क नहीं है। हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या, हमारी तो गज़ा ही चूँकि इश्क है, चूँकि गम उल्फत ही खाते हैं और उसी पर गुजारा है। तो अगर हम दिल्ली में रहें भी तो क्या खाएंगे, क्योंकि अब हमारी यहाँ से आबो दाना उठ गया है, हमारा खुराक ख़त्म हो गई है। तो गोया गालिब ये बता रहे हैं कि किसी भी रोए अर्ज़ पर रहने का मेयार ये है कि आप वहाँ ये देखेंगे गम उल्फत अभी तक बाकी है या नहीं। तो मुझे तो ये नज़र आता है कि कराची में, यानी मैं ये सवाल यूँ नहीं करूँगा या गालिब के अंदाज में तंज़न करूँगा कि हमने ये माना कराची में रहें खाएंगे क्या। तो अभी मुझे ये लगता है कि कराची में गम उल्फत खाया जा सकता है और गम उल्फत खा के जिया जा सकता है। तो मेरा ये मसला गालिब इस तरह हल करते हैं।